اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ وَقَضَىٰ حکم فرما دیا، فیصلہ کر دیا، ربو کا تیرے رب نے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے اصطلاحی معنی حکم کیا ہے، قضا کا لفظی معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، اصل جسے لغوی معنی بھی کہتے ہیں، فیصلہ کر دیا اللہ نے۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ کا کیا ہے جی، فیصلہ ہے، اس میں تبدیلی رد و بدل نہیں ہوگا۔ ربو کا تیرے رب نے، اللہ تعبدو کہ عبادت نہ کرو، الا ایاہ مگر صرف اسی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں آخر میں یہی تھا کہ اے سننے والے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنا، اگر بنائے گا تو پھر تو کیا ہوگا، مذموما مخذولا، مذمت کیا ہوا، مخذولا بندھا ہوا، بے یار و مددگار۔ اللہ کو چھوڑ دے گا اور تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ کوئی کرے گا۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہ حقوق اللہ میں سب سے بنیادی بات۔ ٹھیک ہے جی، اس میں جتنے بھی دلائل دیں کم ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ احسان یعنی بہت زیادہ نیکیاں کرو۔ حقوق العباد میں سر فہرست کیا ہے جی، والدین کی خدمت ہے۔ پہلا کیا تھا، حقوق اللہ، اللہ کا حق، اور اس میں کیا ہے، توحید۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر حقوق العباد کا ذکر فرمایا تو اس میں کیا ہے، سر فہرست والدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول سب سے زیادہ نیکی کا، احترام کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، یعنی والدین۔ چوتھے نمبر پہ پھر آپ نے فرمایا ابو کا۔ ٹھیک ہے جی، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ اگر کسی کا حق رکھا ہے تو وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے فضائل نیکی کرنے کے، ان کی بات ماننے کے قرآن سے بھی ہیں اور احادیث میں بھی ہیں، وعیدات بھی ہیں۔ ملعون من عق والدیہ، جو والدین کا نافرمان ہے وہ ملعون ہے، مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ، یہ حدیثیں ہم نے سنی ہوئی ہیں۔ وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، ناک خاک آلودہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول کون؟ جس نے اپنی زندگی میں والدین میں سے دونوں کو پایا یا ایک کو پایا، خدمت کر کے، نیکی کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے نا؟ اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں، والدین، اندا کا تیرے سامنے، اندا کا، اندا کم نہیں ہے، اندا کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں دنیا سے چلے گئے تھے نا، تو مخاطب آپ ہیں، حکم کیا ہے، امت کو ہے۔ الکبر، بڑھاپے کو، اگر وہ دونوں پہنچ جائیں تیرے سامنے، تیری زندگی میں بڑھاپے کو، بڑھاپا اس لیے کہا گیا اگر والدین جوان ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی خدمت نہیں کرنی۔ بڑھاپا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ بڑھاپے کے اندر چچڑا پن آ جاتا ہے، بہت زیادہ نسیان ہو جاتا ہے، ہر بات بندے کو
ناگوار گزرتی ہے، ہر حرکت ناگوار گزرتی ہے. ٹھیک ہے جی. احدہما ان میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، والدین میں سے والدہ ہیں یا دونوں ہیں. فلا تقل لہما تو نہ کہو لہما انہیں والدین کو افن، اف بھی، اف کسے کہتے ہیں؟ افسوس کرنا جسے ہم کہتے ہیں ہوں. ہاں ٹھیک ہے جی. سب سے ہلکا وہ بھی اللہ نے ذکر کر دیا. ولا تنہرہما مت جھڑکے انہیں. وقل لہما اور کہے ان سے قولا کریما بات شفقت کے ساتھ. کئی باتیں ہوتی ہیں بندہ ان کی نہیں مان سکتا، بڑھاپا ہے، نسیان ہے، تو بندہ نہیں مان سکتا، تو وہ نہ ماننا بھی اس میں کیا ہو؟ نرمی ہو، سینہ تان کے بات نہیں کرنی. اگر ان کو منوانا ہے تو اس میں بھی کیا ہو؟ نرمی ہو. وَخْفِضْ لَهُمَا. اچھا اس میں ایک چیز یاد رکھیں، اگر والدین مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، احترام لازمی ہے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ مکے سے چل کر مدینہ آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، میری والدہ آئی مجھے ملنے، میں کیا کروں؟ حسن سلوک کرو. آپ نے فرمایا کرو، کھانا کھلاؤ، بٹھاؤ، تمہاری والدہ ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر وہ آپ کو شرک کی طرف کہہ رہے ہیں، کہتے رہے، لیکن آپ نے احترام سے ان کا رد کرنا ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ماننا نہیں ہے. آپ نے مشرک نہیں بننا، اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کا آپ نے رد کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس وقت مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے. جنت بھی ان کے پیروں میں تلاش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، میں پھر آگے بتاتا ہوں. وَخْفِضْ لَهُمَا، جھکا دے ان کے لیے، جناح الذل، بازو، جناح بازو عاجزی کے، من رحمت، مہربانی سے. ٹھیک ہے جی. اصل یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اپنا چال چلن، چال ڈال، گفتگو، انداز، اس میں کیا ہو؟ نرمی ہو. یہ سمجھانا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تمہارے عمل میں کیا ہو، گفتار میں کیا ہو، چال چلن میں کیا ہو، عاجزی انکساری ہو، اور تمہاری زبان پر کیا ہو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہے اے میرے رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما. میں تو اس کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو رحم فرما. کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی بچپن میں. اب ذرا دیکھیں، ہم خود بچوں والے ہیں، کس طریقے سے بچے ہیں. ہم بچوں کے اوپر یہ چیز چاہیے، یہ چاہیے، گرمی، سردی، بھوک، یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. ربکم، تمہارا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے. بات ہو رہی تھی والدین کی، نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے ان کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے نفسوں کو، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. کیا مطلب؟ یا نیت کیوں آ گئی؟ نہیں، بسا اوقات بندہ کمی کوتاہی کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. کما حق ہو ان کی خدمت، کہیں نہ کہیں مخالفت بندہ کر بھی دیتا ہے، کوئی ایسا جملہ کہہ بھی دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر نیت میں تمہارے دل میں ان کا احترام ہے، لیکن زبانی کلامی اگر کوئی چیز ہو بھی گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیتوں کو جانتا ہے.
کہیں اور کوئی بات ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ان تکونوا صالحین، اگر تم ہو صالحین نیک، یعنی والدین کی خدمت کرنے والے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کانا ہے للأوابین، رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا، بخشنے والا. کہیں نہ کوئی کمی کوتاہی ہو ہی گئی ہے تو پھر اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا ہے. یعنی چھوٹی موٹی کوئی ایسی ہو ہی جاتی ہے، انسان ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دے رشتہ داروں کو، ذَا الْقُرْبَى رشتہ داروں کو، حقہ اس کا حق، والمسکین اور مسکین، وابن السبیل اور مسافر کو. ٹھیک ہے جی. پھر حقوق العباد میں جو اور ہیں والدین کے بعد، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ رشتہ دار ہیں، ان کا اس کو حق، یعنی صلہ رحمی کرو. والمسکین، مسکین کا خیال کرو. وابن السبیل، مسافر کا بھی خیال کرو. ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کر اندھا دھند. اس نے لکھا ہے اندھا دھند، کیا معنی؟ تبذر فضول خرچی، بے جا خرچ کرنا، ضرورت نہیں تھی. ایک ہے اسراف، وہ اور چیز ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے. ایک ہے تبذر، ضرورت ہی نہیں تھی ایسے خرچ کر دی، کھانے کی حاجت ہی نہیں تھی پھر بیٹھ گئے. ایک ہی جگہ. ٹھیک ہے جی. شادی ہے، رسموں کی ضرورت ہی نہیں تھی، کر رہا ہے، یہ تبذیر ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، کافی، کل پھر آگے دیکھیں گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں. فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور شفقت و عاجزی کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو. وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں دعا کرو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیک ہوگے تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور رشتہ داروں، محتاجوں، مسافروں کو ان کا حق ادا کرو. ولا تبذر تبذیرا، دولت کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.